حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوے کے اس بات میں سوال ہے کون ہے رشید یحییٰ صاحب ہمارے افریقہ میں لگ رہے ہیں آج کل ہندوستان آئے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے اس بات میں علم العادات سے بھی استدلال فرمایا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کی عادات 1300 یا انا علی ذہاب بہ لقادرون سے 1274 یا 1857 غدر کا زمانہ۔ اسی طرح بعض متقدمین نے بھی عادات سے استدلال کیا ہے، جیسے حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب۔ سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث علم عادات کے بارے میں کیا روشنی ڈالتے ہیں، اور اس علم کا اوریجن کیا ہے کہ اس سے اتنی سرٹنٹی حاصل ہو گئی ہے؟ سرٹنٹی تو نہیں حاصل ہوئی، لیکن بعض استدلال کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ جہاں استنباط ہو مخفی چیزوں کا وہاں ایک دوسرے کو تقویت دیں تو پھر یقین پیدا ہوتا، ورنہ نہیں۔ اکیلا اپنی ذات میں بعض لوگوں نے ناموں سے ان کے حروف سے بعض عذاب نکالے، اور یہ سلسلہ یہود سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی اسلام کی خاص بات نہیں ہے، آغاز ہی یہود سے ہوا تھا، اور یہود ہی آج کل بھی اس پہ ہر وقت مسلسل ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں کہ بائبل کے بعض حروف کا عذاب، حروف کے اور الفاظ کے عذاب نکال کے اپنی مرضی کی کوئی چیز ثابت کریں۔ چنانچہ بڑے ماہر فن ہیں اس معاملے میں، اور انہوں نے بڑے غور فکر کے بعد جو کتابیں لکھی ہیں، ایک لائل آدمی واقعتاً متصر ہو جاتا ہے کہ یقینی طور پر یہی منشا تھا بائبل کا۔ حالانکہ جو آزاد کا علم ہے اس کو ذرا سا ٹوسٹ دے دیں تو کچھ کا کچھ اور مضمون بھی بن جاتا ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ جواب دیتا ہوں، آزاد اپنی مرضی سے ڈھال کے مختلف سمتوں میں لے جائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً ہمارے ایک ہوتے تھے بزرگ، مطلب جماعت کے عالم تو نہیں تھے، مگر اچھا ان کو احترام کا معاملہ کیا جاتا تھا، اچھے نیک، بہت نیک انسان تھے، مگر ذہنی طور پر آزاد کے شکار ہو چکے تھے۔ ہر وقت آزاد کا کوئی رہتا تھا کہ بس یہ اس وجہ سے یہ نکالوں، اس وجہ سے وہ نکالوں، اور ان کا جو فارمولہ تھا وہ بڑا آسان تھا، دیکھنے میں بڑی بڑی پیچیدہ باتیں حل ہوتی تھیں، لیکن میں نے غور کیا تو پتہ لگا کہ بہت آسان فارمولہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایک فقرہ چن لیا جس کے اعداد 570 بنتے ہوں یا 4570 بنتے ہوں فقرے کے، تو جس واقعہ سے انہوں نے اس کو باندھنا، اس کا ایک کنارہ تو وہاں باندھ دیا نا، 70 کا جو آخری 70واں سال ہے وہ اس کے ساتھ باندھ دیا، پھر واپس چلے 4570 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ یہ دیکھو اس واقعہ سے لے کر میں نے ہی 4570 سال پہ پہنچنے پر یہ دیکھو ٹھیک ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بڑے بڑے مسائل حل کیے۔ اس لیے ایسا فن جس میں دونوں طرف کا استعمال ہو، اور بعض دفعہ غلط استعمال کرنے والے مختلف معنی پیدا کر کے حقائق میں فساد بھی پیدا کر دیں، جیسا کہ اس خلیفہ جو راشد تھا جو قتل ہو گیا، دو ایک قسم کے خلیفے ہیں، ایک وہ بھی تھا، اور وہ 19 کے عدد کا قائل تھا، اور وہ یہود کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور انہوں نے یہ 19 کا عدد اور اس کے متعلق بہائیوں کو مدد دینے کی خاطر یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور غالباً وہ بھی کسی کے ایجنٹ سے یا دماغ خراب ہو چکا تھا کہ 19 کی عدد سے قرآن کریم کی چھان بین شروع کی ہوئی تھی، اور جو اعداد و شمار نکالتے تھے اس میں جگہ جگہ دھوکہ تھا، اور کہیں کھینچا کر کے ایک لفظ کے زیادہ معنی کر لیے، اسی کے دوسری جگہ کھینچا کر کے کم کر لیے۔ تو کہا یہ تھا کہ میں نے کمپیوٹر پہ کیا ہے، اس لیے عام لوگ گھبرا جاتے تھے، ڈر جاتے تھے،
کہ بالکل صحیح ہوگا، اور اس کے شیطانی ہونے کا علم اس طرح پتہ چلا کہ نتیجہ نکالا اس نے. پہلے میں سرسری دیکھ رہا تھا کہ سورہ تحریم کی آخری دو آیتیں وہ الحاقی ہیں، کیونکہ 19 پر ضرب نہیں تقسیم نہیں کھا رہی. اور جب 19 کا فارمولہ بنایا خود ہی تو وہ صرف اس جگہ نہیں تھا کہ وہ تقسیم نہیں کھا رہی تھی ہو رہی تھی، کیونکہ بہت سی جگہ تھا ہی غلط. وہ تو چھپا رہا، لوگوں نے اس خیال سے کہ عظیم الشان قرآن کی تائید ہو رہی ہے. علم اعداد کے ذریعے دیکھو کتنے عجیب عجیب نکات پیش کیے جا رہے ہیں، اور قرآن کی تائید میں مسلسل بارش ہو رہی ہے نکات کی. اور سعودی عرب نے ان لوگوں کو عزت دی جو اس کے مرید بن گئے تھے. مثلا یہ جو ساؤتھ افریقہ کا دیوس اسی کا قائل تھا، اور بڑے بڑے انعامات دیے گئے، عزت افزائیں کی گئیں. تو بعد میں یہ جب بات نکلی تو صاف پتہ چلا کہ کچھ فتنہ پرداز انسان ہے. لیکن یہ ثبوت تو بعد میں ملا ہے، لیکن میں اس سے پہلے اپنے درس میں ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا یہ بتا چکا تھا کہ یہ فتنہ ہے اور اس پہ بالکل اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے چھان بین جو کی ہے مجھے اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے. اور قرآن کریم کو کسی جھوٹے استنباط کی ضرورت نہیں ہے. جو پاگل پن کا شبہ ہے اس کے برعکس شرارت کا شبہ زیادہ ہے، کیونکہ پاگل پن سے انسان کھلی بدجانتی نہیں کرتا، بیوقوفیوں سے سوال ہوتی ہے، میں بدجانتی نہیں کرتا. اس میں قطعی طور پر بدجانتی شامل تھی. جو بتایا گیا کہ اس میں یہ 19 الفاظ کے 19 حروف کا یہ چکر چل رہا ہے، اس میں کئی دفعہ میں نے گن کے دیکھا تو غلط نکلا. تو میں نے کچھ مثالیں پیش بھی کی تھی درس کے دوران. یہ احتیاط لازم ہے، مگر اس بات کا انکار نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عادات کے علم کو بعض نکات کو واضح کرنے کی خاطر بعض تاریخی حقائق کو ایک قسم کا مخنون طریق پر چھپا کر لپٹے ہوئے طریق پر پیش کیا ہے. اور اس کا ثبوت قطعی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقرار سے ملتا ہے. ایک یہودی عالم حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ الف لام میم جو نازل ہوئی ہے، مقطعات نازل ہوئے ہیں، الف کا 1، لام کے 40، لام کے 30 اور میم کے 40، تو 71 بنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت 71 سال تک رہے گی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو کوئی حرج نہیں 71 سال میں اگر یہ ختم ہو جائے. تو آپ نے فرمایا مجھے اور بھی الہام ہوئے ہیں مقطعات، ایک ان میں سے الف لام میم را بھی ہے، وہ 271 بن جاتا ہے. پھر اس نے کہا اچھا 271 تردد کے ساتھ، اچھا ٹھیک ہے چلو 271 صحیح، ہمیں نہیں اور بھی ہوا ہے. اور دوسرے جو مقطعات بیان ہوئے تو اس نے کہا یہ معاملہ لمبا ہو گیا ہے. تو اس کا انکار نہیں فرمایا، کیا جہلانہ بات کر رہا ہو. حضرت مسلم موعود نے ان احادیث پر، اس حدیث پر مبنی تاریخ اسلام کے وہ اہم واقعات بیان کیے ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو کر اس مخصوص سال تک جا کے پورے ہوتے ہیں، مخصوص سال پر پورے ہوتے ہیں، جو 270 ہے یا 71 ہے اس قسم کے. وہ اتنے اہم واقعات ہیں کہ انسان یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی شوقیہ ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ واقعتاً اس کا تعلق تھا. اس پہلو سے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، مگر دونوں کنارے مضبوط ہونے چاہیے، ان میں قطعیت ہونی چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام جو استنباط فرمایا ہے وہ نہیں کہ کسی تاریخی واقعہ سے ایک کنارہ باندھ دیا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا ہے. اور اس کو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہ فرضی خواہش کے مطابق بنائی ہوئی ایک چیز ہے. وہاں سے شروع کر کے عین مسیح علیہ السلام کے زمانے تک 14ویں صدی شروع ہونے سے پہلے 1300 سال بنتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا تھا. لیکن
یہ اس کے باوجود اسے ذوقی نقطے کے طور پر ہی پیش کیا ہے. ایسی دلیل دشمنوں کے سامنے نہیں رکھی کہ انکار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بالکل قطعی دلیل ہے. ان سب باتوں کے باوجود اس میں ایک ذوقی پہلو پایا جاتا ہے. اہل ایمان کے لیے اس ایمان کی ایجاد اس میں بڑھوتری کا موجب، ایمان برکت کا موجب بنتا ہے. اور جو فتنہ برداز ہیں وہ تو فتنے میں کھولتے رہتے ہیں. ایک جگہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کشفی طور پر میرے اوپر یہ کھولا گیا ہے. 57 کے بارے میں حضور نے فرمایا. اس کے باوجود جہاں بھی مسیح صاحب اسلامیہ فرماتے ہیں کشفی طور پر، کیا آپ کا خیال ہے یہ غیر پر حجت ہوگا؟ زیادہ ایمان ہی بنا نا. ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں ان کے نزدیک اس واقعہ کی اہمیت ذوقی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہو جائے گی، لیکن مانیں گے وہی جو پہلے ایمان لا چکے ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے نکات غیروں کو ایمان لانے پر آمادہ نہیں کیا کرتے. ذوقی نقطے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی بے حقیقت اور بے بنیاد باتیں ہیں. ذوقی سے مراد یہ ہے کہ جہاں ایمان کی بنیادیں قائم ہوں وہاں مزید لطف کی خاطر یہ چیزیں ہوتی ہیں. بعض ذوقی ایسے لوگوں کے ذوق سے تعلق رکھتے ہیں جن کا ذوق ہی بے اعتبار ہے. ذوقی ان کو بھی کہتے ہیں، مگر جہاں انبیاء اور اہل اللہ کا استنباط ہو وہاں ذوقی کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، اور پھر اسے کشف کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی، پھر اور بھی زیادہ ذوق قوی ہو جاتا ہے. سمجھے؟ سنائیے. ظہور مہدی آخر زمان